الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. محترم بھائیو، بزرگوں، حج ایک اہم ترین عبادت ہے. یہ خالص اللہ رب العزت کے ساتھ عشق و محبت اور سرمستی کی کیفیات کی ترجمانی کے لیے اللہ رب العزت نے بندے پر فرض فرمایا ہے. یہ ہر آدمی پر فرض نہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ان لوگوں پر حج ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں. حج کے ارکان اور عمرے کے تعلق سے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے 2 ہفتوں سے آ چکی ہے، آج حج کے تعلق سے اس کا جو معنوی مقصد ہے اور اس کی جو باطنی کیفیات ہونا چاہیے، اسی تعلق سے باتیں عرض ہوگی کہ حج دراصل ایک پوری ملت کی اجتماعیت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اجتماعیت کا ایک ایسا اصول دیا ہے جس سے یہ امت ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہے اور بندھی ہوئی رہے. امت اجتماعیت میں بندھی رہے، اس کے لیے نمازوں کا نظام. امت اجتماعیت میں بندھی رہے، اس کے لیے اوقات کی پابندی. امت اجتماعیت میں بندھی رہے، اس کے لیے حج کا ایک عالمی اجتماع، عالمگیر اجتماع، جہاں پر سارے لوگوں کی دھن ایک، سارے لوگوں کا مقصد ایک، سارے لوگوں کا لباس ایک، سارے لوگوں کی کیفیات ایک، اور سب ایک ہی مقصد کو لیے ہوئے. نہ سوچ میں فرق، نہ عمل میں فرق، سب بیسلے زبانوں پر بول بھی ایک: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. سب کا رخ مکے کی طرف، سب کا رخ عرفات کی طرف، سب کا رخ مزدلفہ کی طرف، سب کا رخ مینا کی طرف، سب کا رخ رمی جمرات کے لیے. تو اعمال کا بھی رخ متعین کر دیا گیا. چاہے علاقے کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، کسی بھی علاقے کے رہنے والے، ہندی ہو، سندھی ہو، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، عربی ہوں، اجمی ہوں، لیکن کوئی امتیاز نہیں، اور سارے کے سارے ایک لباس میں ایک مقصد پر جمع کر دیا گیا. اور یہ اجتماعیت جو ہے، یہ اس امت کا ایک خاص مزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑا ہے. یہ امت انفرادی طور پر باقی نہیں رہ سکتی. فرد امت کے ساتھ جب تک نہیں جڑے گا، فرد رہے گا، امت نہیں بنے گی. امت بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کو ضروری قرار دے دیا ہے، اور اجتماعیت کے ان مظاہر کو اللہ تعالیٰ خود چیک کرتے ہیں. 5 نمازوں میں چیک کرتے ہیں، جمعہ میں چیک کرتے ہیں، اور عیدین میں چیک کرتے ہیں، اور پھر حج میں چیک کرتے ہیں کہ محلے کے اعتبار سے 5 وقت کی نماز میں کتنے ملتے ہیں. اس لیے کہا مل کر کھڑے رہو، فاصلہ مت رکھو، دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، صفیں سیدھی بناؤ، اور تاکہ تمہارا دلوں میں درار نہ پڑے. اور ہر آدمی آئے، بڑے سیٹھ ہیں تو اس کے پاس کاریگر آ کر کھڑے رہے. یہ اختیار اسلام نے نہیں دیا کہ ایک بڑے آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چھوٹے آدمی کو اپنے بازو سے صف میں سے نکال دے. یہاں اونچ نیچ نہیں، یہاں ذات پات نہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی کلکم من آدم و آدم من تراب. سارے کے سارے برابر. یکسانیت کا ایک ایسا
ایسا سبق سکھا دیا ہے کہ تمہارے دلوں میں دراڑ نہ پڑے، اونچ نیچ۔ 5 وقت ملو تاکہ ایک دوسرے کے احوال کا پتہ چلے۔ نئی نماز میں آیا تو پتہ لگاؤ کہ یہ نماز میں کیوں نہیں آیا، کہیں خدا نہ خواستہ طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی۔ پھر مسجد میں آنے والے کی ذمہ داری کہ بیمار پرسی کرے، جا کر اس کے حال کا تفقد کرے، کہیں کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہے، تاکہ اس کے ساتھ پریشانی میں آپ شیئر کرو اور اس کو جا کر اس کے غم کو بٹورو اور اس کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر یہی بڑے پیمانے پر محلے کے اعتبار سے پورا محلہ جمعے میں، پھر یہی اور بڑے پیمانے پر عید میں، اور سب سے بڑے پیمانے پر عالمگیر پیمانے پر پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں، ایک بقعہ ارض پر جمع ہوں، ایک مقصد لے کر جمع ہوں، رنگ و نسب کے سارے امتیازات کو پاؤں کے تلے رون کر جمع ہوں، نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا، نہ کوئی عربی نہ کوئی عجمی، نہ کوئی اونچا نہ کوئی نیچا، نہ کوئی مالدار نہ کوئی نادار، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، سارے کے سارے عباد الرحمن۔ کلکم من آدم وآدم من تراب، تم آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، بس ایک رب کی طلب، سب کا مقصد کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ حاضر ہوا ہوں اپنی خودی کو مٹا کر، اپنی انانیت کو گھٹا کر، اپنی نفسانیت کو پامال کر کر، تیری ربوبیت کے اقرار کے ساتھ، تیری اجتماعیت کی دعوت پر کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ صدا لگوائی تھی کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر ویاتین من کل فج عمیق، ہر بلندی سے، ہر ٹیڑے کج راستوں سے سارے کے سارے آئیں گے، ایک آواز لگاتے ہوئے آئیں گے، قبائل کے عصبیتوں کو مٹا کر آئیں گے، نسل و نسب کے امتیازات کو ختم کر کر آئیں گے، سب ایک مقصد لے کر آئیں گے، اور وہ مقصد ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ حاضر ہوں سب کو بھلا کر آیا ہوں، سب کو بھول کر آیا ہوں، سب کی ساری چیزوں کو نکال کر آیا ہوں، نہ پندار خودی ہے، نہ انانیت ہے، نہ نفسانیت ہے، نہ میں کچھ ہوں، اے اللہ بندہ ہوں، اس لیے بے سلے کپڑے تیری امتیازات ختم کر دے، وہ سادی بے سلی چادریں تیری حیثیت کو بتانے کے لیے حاجی کہ تو کتنا، تیرے عمدہ لباس فاخرانہ لباس اب یہاں نہیں چلیں گے، یہاں وہ بے سلی احرام کی 2 چادریں ہیں جو ایک نیچے ڈھاک لی، اس میں سادگی بھی ہے اور اسی میں بندگی بھی ہے، عبدیت کی شان بھی ہے، اظہار عبدیت بھی ہے، خدا کو مطلوب بھی یہ ہے کہ اس طرح بندے آ تو بندہ آیا۔ یہ حج کا وہ باطنی پہلو ہے، نفسانیت کو مٹا کر آ، خودی کو پامال کر کر آ، انانیت کو نکال کر آ، تو کچھ نہیں ہے، رب ذوالجلال کا عبد ہے، عبدیت کے اظہار کے ساتھ آ، بے سلے کپڑے پہن کر آ، ایک ہی آواز لگا کر آ، تفریقوں کو مٹا کر آ۔ یہ سبق ہے حج کا سب سے بڑا کہ تفریقیں نہیں چلیں گے اس امت میں، گروہ نہیں چلیں گے اس امت میں، علاقائیت نہیں چلے گی اس امت میں، عصبیت نہیں چلے گی اس امت میں، لسانی تفریق نہیں چلے گی اس امت میں، اونچ نیچ نہیں چلے گی اس امت میں، نہ کوئی شودر ہوگا، نہ کوئی برہمن ہوگا، نہ کوئی اعلیٰ ہوگا، نہ کوئی نیچا ہوگا، سب ایک صف میں ہوں گے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، سب کا ایک ہی مقصد ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاد، نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ بلال حبشی کو حق ہے کہ عمر فاروق کے بازو میں کھڑے رہے، بلال حبشی کو حق ہے کہ مسجد نبوی کے مؤذن بنے، بلال حبشی کو حق ہے کہ مصلی نبی پر کھڑا رہے اور نماز پڑھائے۔ یہ تفریق ختم کر دی گئی، یہ مزاج ختم کر دیا گیا، اور حج میں یہ درس دیا گیا کہ تم سارے عباد الرحمن ہیں، اور عباد الرحمن کا مزاج عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن زمین میں اعتدال کی راہ چلتے ہیں، اور اعتدال کی راہ حج میں مطلوب ہے کہ بندہ اعتدال کے ساتھ چلے اور تواضع سے چلے، عاجزی کے ساتھ چلے، انکساری کے ساتھ چلے۔ اللہ کو بندوں کا تواضع بڑا پسند ہے، آتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو سربلند کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مزاج حج کا مزاج ہے، حج میں اس مزاج کے ساتھ جانا ہے۔ حج میں میں بڑا
میں فلانے قبیلے کا، میں فلانے علاقے کا، یہ نہیں چلے گا. کسی کو اختیار نہیں دیا گیا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کا حکمراں پہلے رمی مارے اور دوسرا آدمی رکا رہے. یہ اختیار اس کو بھی نہیں دیا گیا ہے. نہ اس کے لیے حجر اسود کو روکا جا سکتا ہے، نہ طواف کعبہ کے لیے کسی بادشاہ اور کسی ملک کے لیے پابندی لگائی جا سکتی ہے. یہ اختیارات شریعت متعین کرتی ہے. سارے آئیں گے، سارے وہی خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، انہی 7 چکروں کے ساتھ کریں گے. وہی قبلہ بوسہ ہوگا، وہی استلام ہوگا، رمل ہوگا، استباء ہوگا، اور وہی بیسلے کپڑے ہوں گے. وہی صفا مروہ کی صحیح ہوگی، اسی میں وہی اجتماعیت کی شان ہوگی. وہاں عمل کا فرق نہیں. کوئی دوسرے رخ سے چلنا چاہے اس کا طواف معتبر نہیں. اس کو اپنے داہنے طرف سے ہی جانا ہے، اس کو اپنی بازو کو پلٹ کر نہیں جا سکتا. وہی ایک عمل کرنا ہے. تو یہ اجتماعیت، یہ ہمارنگی عمل کی، یہ وحدانیت عمل کی اس وحدہ لا شریک ہے کہ وحدانیت کے اقرار کے لیے جو رب کعبہ بھی ہے، بلد امین کا مالک بھی ہے اور سارے انسانوں کا مالک بھی ہے، اس کی اس وحدانیت کے اقرار کے لیے. دوسرا سبق جو حج کا ہے اجتماعیت کے ساتھ ایک بات اور سب درمیان میں سن لیجئے. اجتماعیت جو پیدا ہوتی ہے نفسانیت کے نکالے بغیر اجتماعیت نہیں پیدا ہوتی. آدمی جب یہ سمجھنے لگتا میں کچھ نہیں ہوں تو پھر وحدانی اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. آدمی جب کچھ سمجھنے لگتا ہے اجتماعیت نہیں پیدا ہوگی. یہ دلوں کو توڑنے والی چیز ہے. اس لیے اقبال جیسا دانشور کہتا ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. موج دریا میں ہے تو موج ہے، اگر وہ بیرون دریا پانی آ گیا تو پھر موج نہیں، اس کا جوش نہیں ہے. امت کا ہر فرد امت سے وابستہ ہے تو وہ فرد ہے. امت سے کٹ گیا تو نہ فرد ہے نہ ملت ہے نہ امت ہے. امت میں امت پناہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی امت کی حیثیت کو سمجھے اور امت کے تقاضوں کو سمجھے اور امت کے مقصد کو سمجھے کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہوں. میری کوئی حیثیت نہیں. میں امیر ہوں تو کیا، میں غریب ہوں تو کیا، میں عالم ہوں تو کیا، میں بے علم ہوں تو کیا، میں بڑا ہوں تو کیا، میں چھوٹا ہوں تو کیا، میں کچھ بھی ہوں، میں زنگی ہوں تو کیا، میں فرنگی ہوں تو کیا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. امت جہاں ہوتی ہے وہاں ساری حیثیتیں ذبح کر دینا پڑتی ہے. جب جا کر امت بنتی ہے، امت میں اجتماعیت آتی ہے. اس لیے حج کا سب سے بڑا سبق امت میں اجتماعیت پیدا کرنا ہے. سارے تفریقوں کو مٹا دو. آج تم عرفات کے میدان میں کھڑے ہو، سارے تفریقوں کو مٹا دو. تم اللہ کے بندے ہو. ایک دوسرے کے خون کو حرام سمجھو، ایک دوسرے کی عزت کو، اس کی آبرو کو حرام سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ آج کا دن کون ہے. صحابہ سمجھے اللہ کے رسول کوئی نیا نام رکھنے والے ہوں گے تو فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو فرمایا کیا آج 9 ذی الحجہ کا دن عرفے کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا آج عرفے کا دن ہے. تو کہا آج کا یہ مہینہ کون ہے؟ یہ ذی الحجۃ الحرام نہیں ہے. صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، ہاں اللہ اور رسول شاید دوسرا نام رکھیں. کہا یہ مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ بلد امین نہیں ہے؟ کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ آج جس طرح آج کے دن تم ایک دوسرے کے خون کو حرام سمجھتے ہو، اسی طرح سن لو کہ جس طرح تمہارا آج تم نے اس دن کی حرمت کا اعتراف کیا، اس مہینے کی حرمت کا اعتراف کیا، اس شہر کی حرمت کا اعتراف کیا، اسی طرح تمہارے ایک دوسرے کی قدمی ہی وعرض ہی حرام علیکم. اسی طرح ایک مسلمان کی آبرو، اس کا خون تم پر حرام ہے. ایک دوسرے کا خون مت بہانا، ایک دوسرے کی آبرو مت لینا، ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا مت کرنا. اپنے اغراض کے خاطر امت کو مت کاٹنا. امت نبی کی قربانیوں سے بنی ہے، صحابہ کے فاقوں سے بنی ہے، صحابہ کے گھروں کے مٹنے پر یہ امت بنی ہے. اس کو اس طرح پامال مت کر دینا. امت کے لیے چاہے جو قربانی دینا پڑے قربانی دے دینا. تم نے اچھے گھروں کی قربانی دی، تم نے اچھے لباسوں کی قربانی دی، تم نے ساری چیزیں آج کے اس دن کے لیے
لیے قربانی دی، سلے ہوئے کپڑے اتار لیے، اچھے کھانے چھوڑ دیے، اس میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہو۔ اب حاجیوں یہاں سے یہ سبق لے کر جانا کہ تم کو ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کی آبرو کا، ایک دوسرے کے خون کا، ایک دوسرے کی جان کا، ایک دوسرے کی مال کا، ایک دوسرے کے جذبوں کا احترام کرنا ہے۔ جس قوم میں دوسروں کے جذبات کا احترام کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، وہ قومیں ہمیشہ ترقی یافتہ رہتی ہے، اور جن قوموں میں لوگوں کے جذبات کا احترام نہیں کیا جاتا ہے، صرف اپنے جذبات، اپنے فائدے، اپنے مفادات کو دیکھنے کا جہاں مزاج ہوتا ہے وہاں پر بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے تاریخی خطبے حجۃ الوداع کے موقع پر نصیحت کی تھی کہ تمہارا خون، تمہاری آبرو، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ دیکھو کسی کی عزت پر، کسی کے خون پر، کسی کی آبرو پر ہاتھ مت ڈالنا اور اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، حاجی کو وہاں عملی ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حج کا بنیادی اور اساسی مقصد توحید ہے، ایک اللہ کو ماننا، توحید، ایک اللہ کو ماننا، اور اس اللہ کے سامنے کسی اور کو نہ ماننا، نہ مانگنا، نہ جھکنا، نہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، نہ جبیسائی کرنا، صرف ایک اللہ، ایک اللہ۔ توحید حج کا سب سے بڑا سبق وحدانیت کا سبق ہے، ایک اللہ کو مانو۔ کعبہ ہے ایک اللہ کا، اور کعبے کا رخ ہے ساروں کا، ایک اللہ کے لیے نماز ہے، ایک اللہ کے لیے طواف ہے، ایک اللہ کے لیے سعی ہے، ایک اللہ کے لیے وقوف عرفہ ہے، ایک اللہ کے لیے وقوف مزدلفہ ہے، ایک اللہ کے لیے منا کے خیموں میں قیام ہے، پابند بنا دیا گیا ہے۔ ایک اللہ کا حکم ہے، اسی اللہ کے حکموں کی تابعداری اور فرمانبرداری اپنا شیوا اور مزاج بنا لو، یہ وحدانیت کا سبق ہے۔ اور یہ توحید کے سبق کے ساتھ ایک اور سبق جو حج میں مقصود ہے، حج میں مقصود تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تمہارا دل بھی گناہ کا ارادہ نہ کرے، تمہارا دل بھی گناہ کا ارادہ نہ کرے، آدمی دل سے بھی گناہ کا ارادہ نہ کرے۔ اور شیطان کی رمی، جو رمی جمرات ہوتی ہے، اور جمرات پر رمی کنکری ماری جاتی ہے، وہ کنکری اس بات کا مظہر ہے کہ میں اپنے دل سے شیطان کے اثرات کو اور اپنے نفس سے شیطان کے اثرات کو پھینک رہا ہوں۔ اب میرے پاس شیطان کے اثرات کو جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الیوم یئس الشیطان ان یعبد فی جزیرۃ العرب، آج شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت ہوگی، ولکن التحریج، لیکن آپسی جھگڑے ضرور ہوں گے، اور یہ دوسرے راستوں سے تمہارے اندر تفرقے ڈالے گا۔ تم کو اس بارے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اب تم شیطان کی عبادت مت کرنا، شیطان کو مت ماننا، اللہ کو صرف ماننا، اللہ کی صرف ماننا۔ اس کی عملی مشق کرائی جا رہی ہے، عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں، رمی میں، سعی میں، سب جگہ قربانی میں، یہ ساری اسی کی مشقیں ہیں کہ بھئی ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا، اس کو معبود حقیقی سمجھنا، اس کے حکموں کو ماننے کے لیے پوری غایت اور کوشش کرنا، اور اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں قربان کر دینا، اپنی جان لگا دینا، اپنا مال لگا دینا، تاکہ وہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ حج کا ایک بنیادی اور اساسی سبق ہے، یہ اس کا باطنی پہلو ہے۔ ایک تو اجتماعیت، دوسرے توحید خالص، اور تیسرے جو ہے وہ تقویٰ اور طہارت۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور مقصد اللہ نے قرآن مجید میں حاجی کا بیان فرمایا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے ہو جاؤ تو تم حاجی ہو گئے۔ اب تم کو یہ غرہ نہ ہو جائے کہ میں حاجی ہو گیا، میرا پرانا سارا معاملہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ حاجی کا عرفات سے جب وہ لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیوم ولد یرجو رجا کیوم ولدت امہ، ایسا واپس ہوتا ہے جیسے حاجی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، تو اب گناہوں سے صاف ہے، اجلا دامن ہے۔ جب اجلا دامن ہوگا تو اس پر کوئی بھی داغ نمایاں ہوگا، اس لیے حاجی تیرا دامن پاک ہو گیا، تیرے دامن پر اب کوئی داغ نہیں ہے۔ اب تجھے اس سے بچنا ہے کہ میرے گناہ پر، میرے دامن پر کوئی داغ نہ لگے، معصیت کے دھبے نہ لگے، تو تجھے کچھ کام ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو عرفات سے لوٹنے کے بعد مشعر حرام پر کھڑے رہ کر اللہ کو خوب یاد کرنا۔
خوب یاد کرنا. فذکر اللہ، یہاں سے حاجی کی چھٹی نہیں، اس کو ایک سبق دیا جا رہا کہ اللہ کو دل میں بسانا. یہ سبق جو ہے عشق و محبت کا تھا. عاشق ہی تو ہوا کرتے ہیں جو معشوق کے لیے اور محبوب کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیتے ہیں، اور عاشق کی منشا کو پا لینے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. عربی کا شاعر کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا، امر علی الدیار دیار لیلا وہ قبل ذل جدار و ذل جدارا، کہ میں لیلا کی گلیوں میں گھومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسہ لیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسہ لیتا ہوں، تو میرا مقصود ان دیواروں کے پیچھے رہتا ہے. لیلا کی طلب میں مجنون کیا نہیں کرتا ہے. اللہ کا عاشق حقیقی بندہ اللہ کے لیے بے سلے کپڑے پہنتا ہے، عرفات کے کھلے میدان میں ٹھہرتا ہے، رات مزدلفہ کی وادی میں گزارتا ہے، پھر مینا کے خیموں کا رخ کرتا ہے. یہ مشقتیں، پسینہ ہے، بدن نہیں دھوئے گا، میل نہیں گرائے گا، جو نہیں مارے گا، ساری چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اللہ کو یہ والہانہ کیفیت اور یہ پراگندہ حالی اور یہ بال بکھرے ہوئے، کپڑے بیسلے ہوئے، الجھے ہوئے اور زبان پر ایک ہی ترانہ، اللہ کو یہی پسند ہے، یہی ادا پسند ہے. اور حاجی کو دیکھ کر اللہ خوش ہو رہے ہیں. اس کے پسینے کی بدبو سے آدمی پاس میں کھڑے رہنے والے کو کراہیت آ رہی ہے، لیکن اللہ کو اس کے پسینے کی بدبو پسند آ رہی. جیسے روزے دار کے منہ کی جو خلوع معدہ کی وجہ سے بو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اسی طرح حاجی کا پسینہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس کی بو پسند ہے. اب حاجی اس حال میں اللہ کی دھن میں، اللہ کی طلب میں، اللہ کی طلب میں، تو اب یہ نہ سمجھ لے کہ ہو گیا کام. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو. اب دل کو لگ جائے اللہ 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 کرتے ہوئے زندگی گزر جائے، اللہ کی عظمت دل میں آ جائے، اس کی بڑائی آ جائے، اس کی وحدانیت آ جائے، اس کی عظمتیں دل میں پیدا ہو جائے. یہ حاجی کا اصل مقصد ہے، اللہ کی بڑائی اپنے دل میں اتار لینا، اس کی عظمتوں کو دل میں اتار لینا. یہ ہے تو فذکر اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس کھڑے رہ کر ذکر کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تواضع اور کتنے تذلل و عاجزی کے ساتھ عرفات میں دعا کی تھی. اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری وعلانیتی ولا تخفى عليك شيء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه اسألك مسألة المسکین وابتهل اليك امتحال المذنب الذلیل وادعوك دعاء الخائف الضریر دعاء من خضت لك ركبته وفاضت لك امرته وذلل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. یہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. عرفات میں جو دعائیں باقی رہی تھی، اللہ کے رسول نے مزدلفہ میں اپنے رب سے اپنے عزت تواضع و تذلل کے اظہار کے ساتھ اپنی عبودیت و بندگی کے پورے نذرانے اللہ کے حضور میں پیش کر اپنی پوری بشریت کو اللہ کے سامنے اور داؤ پر لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. آج مزدلفہ میں تو یہاں کا تم بھی دعا کرو اور تم بھی اپنی ساری کمیوں کو یہاں پورا کر لو. اس کے بعد آگے کیا کہتا ہے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تمہارے حج کے ارکان پورے ہو جائیں، رمی کر چکو، حلق کر چکو اور قربانی کر چکو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اللہ کو باپ دادا سے بھی زیادہ یاد کرو، باپ دادا سے بھی زیادہ یاد کرو. حاجی بھول جاتا ہے، حج ہو گئی، چھٹی ہو گئی، نہیں، اللہ کو باپ دادا سے فَاذْكُرُوا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، باپ دادا سے زیادہ اللہ کو یاد کرو. اس لیے کہ اب تم اللہ کے مہمان بنے ہو، تم نے اللہ کے دربار کے جلوے دیکھے، اللہ کی نعمت کے مظاہر دیکھے، تم نے اللہ کے اس بلد امین کو دیکھا جو سارے نبیوں کی آماجگاہ رہا. سارے انبیاء اس جگہ تم گھومے ہو جہاں سارے انبیاء گھومے. سیدنا ابراہیم نے طواف کیا، سیدنا اسماعیل نے طواف کیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں دین کی محنت کرتے، دعاؤں کے لیے بیت اللہ حاضر ہوتے، دعاؤں کی قبولیت کا مرکز خانہ کعبہ کو بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد
ہم نے یا آپ تو اس شہر کے رہنے والے ہیں. لا اقسم بهذا البلد, میں شہر کی قسم کھاتا ہوں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی تو اس شہر کے رہنے والے ہیں. کیا عزت, کیا رتبہ, کیا محبت, کیا تعلق ہے اللہ کا. اس جملے سے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر رہے ہیں. وانت حل بهذا البلد, یہ وہ شہر ہے جس میں آپ رہتے ہیں. اب قسم کھا رہے ہیں, لا اقسم بهذا البلد, میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. وانت حل بهذا البلد, اور قسم سے آپ بھی تو اس شہر میں رہتے ہیں. کیا بڑی بات ہے. وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد, آدم کی اولاد آدم کی قسم, اولاد آدم کی قسم. والد وما ولد, آدم کی قسم, اولاد آدم کی قسم. لا, اللہ قسم کھا رہے ہیں. اللہ پھر دوسری جگہ قسم کھا رہے ہیں, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین, اس بلد امین کی قسم. اللہ نے اس شہر میں پہنچایا جہاں حضرت ہاجرہ کے واقعات, جہاں حضرت اسماعیل کے واقعات, جہاں حضرت اسماعیل کے رونے کی آوازیں اور ان کی بے چینیوں, بے قراریاں, اور ایک ماں کا ممتا کے جذبات سے لبریز ہو کر کبھی صفا پر چڑھنا اور کبھی مروہ پر جانا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما من تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. تو اللہ کو وہ عطائیں پسند آئی. اللہ کے بہت برگزیدہ بندوں نے بہت جذبے کے ساتھ وہاں کچھ عمل کیے, اللہ کو وہ پسند آ گئے. وہ خالص محبت میں, وارفتگی میں, ایک محبت کے جنون میں کیے ہوئے اعمال ہیں جن کا لاجک سے, عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کو وہ پسند آئے. اللہ نے کہا قیامت تک لوگ ایسی کریں گے, قیامت تک لوگ ایسی کریں گے, طواف کریں گے, لوگ صفا پر اور مروہ پر جائیں گے. ہر میلین اخضرین کے درمیان میں حضرت ہاجرہ دوڑی, تم بھی دوڑو گے. رمل صحابہ نے کیا, تم بھی رمل کرو گے. استوا کی حالت عاجزی اور تذلل کی حالت ہے. بندہ اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے, اے اللہ دامن کھلا ہوا, ہاتھ کھلا ہوا ہے, اس کھلے ہاتھ کے ساتھ آیا ہوں, کہ بے سلے کپڑے پہن کر آیا ہوں. یہ ادا پر اللہ کو پسند آتی ہے. اس کے ساتھ بندہ آئے اور یہ ساری کیفیات کو ادا کرے. اللہ رب العزت کو یہ کیفیت پھر کہا خون الحج والحج والصج, حج وہ ہے جس میں خوب تلبیہ ہو اور خوب قربانی اور خون بہایا گیا ہو, تو خوب قربانی کرے اور وہاں پر اللہ کو راضی کرنے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے حاجی وہ کرے. یہ حج کا وہ باطنی پہلو ہے کہ آدمی کی زندگی, حاجی کی اب ایک انقلاب ہے حج, ایک زندگی کا بدلاؤ ہے حج, ایک زندگی کی تبدیلی ہے. زندگی کی رت کو, زندگی کے دھارے کو بدلنے کا نام حج ہے. حج یہ نہیں ہے کہ آدمی حج کے بعد جیسے حج سے پہلے تھا ویسی حج کے بعد رہے. میں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا کہ میں بتاؤں گا حج مبرور و مقبول کیا ہے. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ دعا مانگو, اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. تو اللہ سے حج مبرور مانگو. حج مبرور کی علامت کیا ہے کہ آدمی کی حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی دونوں میں تبدیلی آ چکی ہو. پہلی کی زندگی اور بعد کی زندگی میں بدلاؤ آ چکا. اگر بعد کی زندگی میں حاجی کے بدلاؤ نہ آیا, حاجی کی نمازوں میں فرق نہ آیا, حاجی کے ذکر میں فرق نہ آیا, حاجی کے معاملات میں فرق نہ آیا, حاجی کے لباس میں فرق نہ آیا, حاجی کے چہرے میں فرق نہ آیا, حاجی کی زندگی میں فرق نہ آیا, تو میرے بھائیو حج کا کیا بنا؟ حج تو یہ ہے کہ زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہماگیر عبادت ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو زندگیوں میں بدلاؤ اور ٹھہراؤ لانے والی عبادت ہے. یہ ایسی عبادت ہے جو آدمی کو اللہ کا عاشق صادق بنانے کا اظہار کا عملی مرکز ہے کہ یہاں بندے نے اپنے عشق و محبت کی ساری صلاحیتیں کھپا دی ہے. یہ اس کے لیے ہے تو اس کے لیے حاجی وہاں جائے اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لائے, ٹھہراؤ لائے کہ نہیں میری حج سے پہلے کی زندگی نمازیں چلی جایا کرتی تھی, کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی, اب نماز نہیں جائے گی. پہلے میں اللہ کو یاد کرنے میں تساہل کرتا تھا لیکن حاجی کی ذمہ داری بڑھ گئی. اب حاجی خوب اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے, خوب یاد کرنے والا بن جائے. اگر حاجی اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو اس کے حج کا کیا بنا؟ اللہ تو کہتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا. اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. اور اللہ کو کب یاد کریں گے؟ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام میں مزہ آتا ہے. ذکر الحبیب حبیبو, محبوب کا تذکرہ بھی لذت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ دوسروں کی بات ہو, ارے چھوڑو,
کاروبار کی بات ہو، ارے چھوڑو، رب کعبہ کی بات کرو، بیت اللہ کے مالک کی بات کرو، سنسار کے خالق کی بات کرو، رب ذوالجلال کی بات کرو، اس عظمت والے خدا کی بات کرو جو حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے اور واحد ہے، لا شریک ہے، اس کی بات کرو، اس کے ذکروں سے، اس کے تذکروں سے حاجی کی زندگی آباد ہو جائے۔ اگر میرے بھائیوں ایسا نہیں ہوتا تو پھر حج کا کیا بنا؟ حج کا کیا بنا؟ آج ہوتا کیا ہے اس مادیت کے دور میں؟ حج ہو رہا ہے، کثرت سے لوگ جا رہے ہیں، لبیک بھی کہتے ہیں، حاضر ہوں حاضر ہوں، لیکن میرے بھائیوں کمانا صحیح نہیں، خرچ صحیح نہیں، جذبے صحیح نہیں، نیتیں صحیح نہیں، اور پھر حج کرنے کے بعد آدمی جب جاتا ہے تو بڑے تام جھام کے ساتھ حاجی حج کے لیے جاتا ہے، بہت تام جھام کے ساتھ جاتا ہے، بڑا میلہ رہتا ہے، گاڑیاں رہتی ہے، چھوڑنے والوں کی ایک بھیڑ رہتی ہے، مسافر ہوتے ہیں۔ حج سے پہلے آدمی کوئی تیاری نہیں کرتا، نمازیں بنا کر نہیں جاتا، حجر مقام ابراہیم پر کھڑے رہ کر اللہ کے خیال کے بغیر نماز پڑھتا ہے۔ بیت اللہ کے سامنے آدمی کا دھیان اپنے کاروبار میں ہوتا ہے، دھیان اور توجہ وہاں بن نہیں پاتی ہے اور وہاں جاتا ہے۔ اور تو یہ کہ مکہ میں پورا بازار لگا ہوا ہے، حرم کے دروازوں تک، سین حرم کے دروازوں تک دکانیں لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے مال ہے، بڑی بڑی دکانیں ہیں۔ حاجی ہوٹل سے نکل رہا ہے تو دیکھ رہا ہے، یہاں تو اس نے بہت ساروں کے ہدیے قبول کیے تھے، بہت ساروں سے وعدہ کیا تھا، بڑی بڑی لسٹیں بنانی تھی، تو اب اس کے ذہن یہ فلانی چیز نماز پڑھ کر لے لوں گا، نماز سے پہلے اس کا ذہن بنا یہ چیز لوں گا، اللہ اکبر، وہ چیز لینا۔ مال میں گھوم رہا ہے، شاپنگ سینٹر پر گھوم رہا ہے، ارے اللہ کے بندے تو یہاں آ کر بھی وہاں رہا، تجھے یہاں کیا لینا چاہیے تھا، کیا لے کر جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں جو کچھ بھی مکے میں یا مدینے میں ملے گا، چائنا کا بنا ہوا ملے گا، جاپان کا بنا ہوا ملے گا، تائیوان کا بنا ہوا ملے گا، انسانوں کا بنا ہوا ملے گا، وہاں سے آپ لاؤ گے اور وہ چیزیں یہاں آنے کے بعد دو کوڑی کی چیزیں ہوں گی، کوئی کھلونے لائے گا، کوئی مسلح لائے گا، کوئی تسبیح لائے گا، بس اس کے علاوہ آدمی بہت زیادہ لائے گا تو زمزم کا تحفہ، حرم کا تحفہ زمزم اور کھجور لائے گا، اس سے زیادہ اور کیا لائے گا؟ کتنوں کو دے گا، کتنوں کو خوش کرے گا؟ میرے بھائیوں وہاں سے لانے کی چیزیں، وہ ایک ایسی ہدایت کا مرکز ہے، وہاں سے لانے کی، وہاں ڈھونڈنے کی چیزیں کچھ اور ہے، وہاں سے لانا کچھ اور ہے۔ حاجی لا کچھ اور رہا ہے، لینا کچھ اور تھا، لے کچھ اور رہا ہے، وہاں پانا کچھ اور تھا، پا کچھ اور رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مقصد نہیں بنایا تھا کہ یہ عشق کی عبادت ہے، اس کا تعلق خالص دل سے ہے، دماغ پر طاری کرنے والی چیز ہے، اور یہ جنون والی کیفیت کے ساتھ یہ عمل کرنے کی چیز ہے۔ اس لیے اگر حاجی جاتا تو میرے بھائیوں پھر مکے میں اور مدینے میں جہاں نبیوں کی آہ و بکا ہو، جہاں نبیوں کے آنسو بہے ہوں، جہاں نبیوں کے نقش پا ہوں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا نقش پا ہو، اللہ کی عبادت میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہوں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اثر پر ڈالی ہوئی گندگیوں کے نشانات ہو، جہاں بلال کی پیٹھ پر پڑنے والے کوڑوں کی کسک ہو، اور خباب ابن الارت کو کوئلوں پر لٹایا گیا ہو، اور اس سے چربی پگھلی ہو، اور اس کی بو کی آج بھی ان کی فضاؤں میں اس کی بو مہک رہی ہو، جہاں شیب ابی طالب کے قیدی نے 3 سال تک شیب ابی طالب کے قید میں آہ و بکا کی ہو، اور جہاں بچے بھوکے اور پیاسے رہے ہوں، اور ان کی آنکھوں پر مکے کے مشرق صفا پہاڑی پر کھڑے رہ کر قہقہ لگاتے ہوں، اور نبی کا دل زار زار ہوتا ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہو، نبی کے دل سے آہیں نکلتی ہو، وہ مکہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اوجڑی ڈالی گئی ہو، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر سین حرم میں کھینچا گیا ہو، وہ مکہ ہو جہاں بلال کو پیٹھ پر پتھر رکھے گئے ہوں، جہاں سمیہ کا پہلا خون شہادت کی شکل میں گرا ہو، جہاں میرے بھائیوں دین کی بات کرنا جرم بن گیا ہو، جس مکے کو اللہ نے اپنی وحدانیت کا مرکز ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بنایا تھا، جہاں سب سے پہلے صدائے ابراہیمی جو قبیش پر لگائی گئی ہو، اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، اور جہاں عالم ارواح میں لوگوں نے لبیک کہی ہو، وہاں 360 بتوں کی عبادت ہوتی ہو، اس مرکز میں وہاں پر مرکز توحید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیوں پر اس کو مرکز توحید بنایا گیا ہو، کہ وہاں توحید کے علاوہ کوئی چیز
چیز نہ چلتی ہو آدمی وہاں سے توحید نہ لائے, اللہ کی وحدانیت نہ لائے, اللہ کی محبت کا جذبہ نہ لائے, تو پھر کیا آپ کو وہ چائنا میں ملے گا, آپ کو وہ جاپان میں ملے گا, آپ کو والمارٹ میں ملے گا, آپ کو وہ کون سی دکانوں میں ملے گا؟ میرے بھائیوں, مکے سے لانے کی چیزیں جو ہے اس کو یاد رکھ کر جانا. اگر اس مجمع میں حاجی ہے تو حاجیوں کان کھول کر سنو اور دل کے کانوں سے سنو کہ مکے کی دکان میں وہ دکان محمد ہے, وہ دکان خدا بندی ہے, وہ اللہ کا مارکیٹ ہے, وہاں پر ہدایت ملتی ہے, وہاں توحید ملتی ہے, وہاں وحدانیت ملتی ہے, وہاں ربوبیت ملتی ہے, وہاں عبدیت کے جذبے ملتے ہیں, وہاں پر بندگی کی شان ملتی ہے, وہاں تقویٰ ملتا ہے, وہاں قربانی کا جذبہ ملتا ہے, وہاں بلال کا جذبہ ملتا ہے, وہاں اسماعیل کا رونا ہے, وہاں محمد ابراہیم علیہ السلام کا غم ہے, حلم ہے, صبر ہے, حضرت ہاجرہ کی بے قراریاں ہیں, وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں ہیں, شیب ابی طالب کا قید ہے, نبی کے پیٹ پر فاتح ہیں, صحابہ کرام کی پیٹھ پر پتھر بندے ہیں, وہ ہیں قربانیاں ہیں اور قربانیاں ہیں, جذبہ ہے اور جذبہ ہے, ایمان ہے اور وحدانیت ہے, توحید ہے اور ہدایت ہے. وہ پہلی زمین ہے جہاں جبریل امین نے آ کر اللہ کا قرآن اقرا باسم ربک الذی خلق پڑھا ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جہاں جبریل آئے ہوں, جہاں کی دربانی جبریل کرتے ہوں, جہاں فرشتے رہتے ہوں, جہاں رب کی ربوبیت اور اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, وہ جگہ ہے. وہاں جا رہے ہو تواضع کے ساتھ جانا, تقویٰ لے کر جانا, وہاں کی دکانیں معرفت سے ایمان لینا, ہدایت لینا, تقویٰ لینا, پرہیزگاری لینا. عورتوں کو لے کر جا رہے ہو تو فاطمہ کی حیا لینا, عائشہ کی حیا لینا, خدیجہ کی قربانیاں لینا, سمیہ کا جذبہ شہادت لینا, حضرت ہاجرہ کا اندر کا جذبہ لینا, اس کی ربوبیت والا یقین لینا. یہ وہاں ملتا ہے, دنیا میں کہیں نہیں ملتا ہے, صرف مکے میں ملے گا, مدینے میں ملے گا, مدینے کی سرکار میں ملے گا, رسول اللہ کی بارگاہ میں ملے گا, اللہ کے گھر پر ملے گا, جبل قبیس پر ملے گا, صفا پر ملے گا, مروہ پر ملے گا, جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوگا دیکھنا, جہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں انا النذیر العریان, اے لوگوں میں تم کو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ کے عذاب سے, اللہ کے عذاب سے ڈر کر آنا, جہنم سے ڈر کر آنا, جنت کا شوق لے کر آنا, جہنم کا خوف لے کر آنا. اگر میرے بھائیوں وہاں آپ نے یہ چیزیں محسوس نہیں کی, وہاں تک خالص وحدانیت نہیں لی, رسالت کا یقین نہیں لیا, موت کا یقین نہیں لیا, تو پھر یہ کہیں نہیں ملے گا. نہ حیا ملے گی, نہ تقویٰ ملے گا, نہ جذبے ملیں گے, نہ دائیے ملیں گے, نہ محبتیں ملے گی, نہ وہ عشق ملے گا, نہ وہ معرفت کی چاشنی ملے گی, نہ اللہ کے نام کی لذت سے آشنائی ہوگی. زبانوں پر بے کیف ترانے ہوں گے جن کا اثر زبان کے بعد دل کے دروازے بند ہوں گے, صرف زبان پر ہوگا, دل خالی ہوگا. آدمی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہے گا, لیکن میرے بھائیوں دنیا بسی ہوئی, دکان بسی ہوئی, بیوی بڑی, کارخانہ بڑا, اولاد بڑی, کاروبار بڑے, مال بڑا, فلاں بڑا, قبیلہ بڑا, خاندان بڑا, یہ ساری بڑائیوں کو چھوڑ کر آنا, یہ وہ بت ہیں جن کو وہاں ذبح کر دینا. یہ سارے بت چلیں گے نہیں, اللہ کے پاس صرف ایک بات چلے گی, اللہ کی ربوبیت, اللہ کی عبدیت, اللہ کی بندگی, اللہ کو ماننا, اس کے حکموں کے تابع ہو جانا. یہی مکے کے مارکیٹ میں ملے گا. وہاں سے یہ چیزیں لانا, کچھ مت لانا, صرف زمزم لانا, کھجور لانا, لیکن حرم کے تحفوں میں یہ تحفے وہاں ہیں, وہاں ملیں گے, وہاں ڈھونڈنا. حضرت بلال کی پیٹھ پر اگر ڈھونڈو گے تو ملے گا, کہیں بلال ہوں گے جن کی پیٹھ پر کوڑے پڑ رہے ہوں گے, کہیں خباب ہوں گے جلتے ہوئے بھڑکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے ہوئے ہوں گے, اور چربی پگھل رہی ہوگی اور اس کی بو آپ کو محسوس ہوگی. آپ تاریخ کے 1400 سال 1500 سال پیچھے کا سفر کر لینا, اور کہیں جبل بقبیس جو ملک کا محل ہے اس کے دامن میں جا کر کھڑے رہ جانا. یہی وہ گھاٹی ہے جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں, جہاں اللہ کے رسول 3 سال تک قید رہے. یہیں پر سعد بن وقاص نے چمڑا پالیا پیشاب کر رہے تھے, اس کو جلایا تھا, اس کی راکھ پھانک لی تھی. بچے بھوک سے ماں کی چھاتی کو چمٹ کر بلبلایا کرتے تھے. ان کے صدقوں میں, ان کی قربانیوں پر, ان کی بھوک پر, ان کے پیاس پر مجھے اور آپ کو اللہ نے
یقین کیا، ایمان دیا، وحدانیت دی، قرآن دی. یہی غار ہرا کی تنہائیاں تھی جب اللہ کے نبی غار ہرا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. بھوک اور پیاس تھی، وہ ہجرت کا سفر تھا، وہ ہجرت کی رات تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو مکے کے مشرکوں نے ننگی تلواروں سے گھیر لیا تھا. حضرت بلال، حضرت علی رسول اللہ کے بستر پر تھے، حضرت ابوبکر صدیق سفر کے ساتھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاندان صدیق کی بے پناہ قربانیاں تھی. حضرت اسما کو ابو جہل مکے کے سردار مشرک نے تماچا مارا تھا، گال سوج گیا تھا، لیکن نبی کے راز کو حضرت اسما نے راز بنایا، سینے میں رکھا، اور پھر وہ راز اسما کی زبان پر نہیں آیا. رسول اللہ نے اس بے چارگی میں ہجرت کی تھی کہ جب مکہ چھوڑ رہے تھے، مکے کی خانہ کعبہ کی طرف نظر تھی، اے اللہ میں اس مکے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن مکے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی غار ثور میں وہ راتیں گزری ہے. اللہ کے نبی کے لیے دشمن مکے کے سردار نے اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اس انعام کے لالچ میں سراقہ ابن جوشم ابن مالک نے تعاقب میں گھوڑا ڈالا، قریب پہنچ گیا، زمین میں گھوڑا دھس گیا. 3 مرتبہ واقعہ ہوا. اللہ کے رسول ایسی افراتفری کے عالم میں اس کو کہہ رہے سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تیرے کانوں میں ماریا کی کسرا کی دادی کی بالیاں ہوں گی، تیرے سر پر کسرا کا تاج رکھا جائے گا اور کنگن پہنائے جائیں گے. سراقہ کے بات سمجھنے کی اس وقت صلاحیت نہیں تھی، لیکن میرے بھائیوں نبی نبی ہوتا ہے، نبی وہ بھی دیکھتا ہے جو لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں، اور نبی کو وہ بھی پتہ رہتا ہے جو ہونے والا ہے اللہ بتا دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خبر دے رہے ام بابت کے خیمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرنا، اور دشمن تعاقب میں لگا ہوا ہے، اور کوئی پتہ لگا دے جان کے جانے کا خطرہ ہے. ایسی یہ ساری چیزیں تاریخ نبوی اور عہد نبوی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی قربانیاں اور صحابہ کی بے نفسی، اور وہ ساری چیزیں مکے کے چپے چپے پر کونے کونے پر ہے. لیکن بھائیو میری گناہگار آنکھوں نے بھی دیکھا ہے، آپ میں سے جو حاجی انہوں نے بھی دیکھا ہے. ہم نے وہاں پر بن داؤد مارکیٹ دیکھا ہے، ہم نے وہاں مروہ اور صفا ٹاور دیکھے ہیں، گھڑی ٹاور دیکھا ہے، بلند بالا عمارتیں دیکھی ہے، حرم کے جھومر دیکھے ہیں، ہمارے حرم کی قالینیں دیکھی ہے، اور چائنا اور تائیوان اور جاپان کے بھڑکتے ہوئے لباس دیکھے ہیں، اور بھڑکیلی چیزیں دیکھی ہے، صرف وہ سامان دیکھے ہیں. ہم نے اس کان معرفت میں وحدانیت نہیں دیکھی، جذبہ محبت نہیں دیکھا، عشق و وفاداری کے وہ صلے نہیں دیکھے، وہ چیزیں وہ مناظر نہیں دیکھے جو وہاں کے چپے چھپے پر پڑے ہیں، جہاں نبی اللہ کی وحدانیت کے لیے یہ کہا کرتا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اے لوگوں میں نبی ہوں، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا. انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور آپ کی تکذیب کی جا رہی ہے کہ اے لوگو لا صدقوها، اے لوگو اس کی بات مت ماننا، انه مجنون، یہ مجنون ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وہ مجنون کہتے ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں. ہزاروں عقل والوں کی عقلیں آپ کے پیر کے نیچے پامال ہو جائیں. اللہ نے علم و دانش، وہ فراست و عقل مندی، وہ دانائی، وہ بصیرت و بصارت اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. لیکن میرے بھائیو نبی کے یہ غم والا مکے میں آپ کی حاضری ہو، اور ایسی بے کیف حاضری ہو، ایسی بے جان حاضری ہو کہ آپ نے وہاں سے کچھ نہیں لایا، زندگی میں بدلاؤ نہیں لایا، زندگی میں ٹھہراؤ نہیں لایا. عورتیں گئی وہاں پر انہوں نے سب کچھ دیکھا، لیکن میرے بھائیو دامن حیا کی عفت کی چادر نہیں خریدی، حیا کا غازہ نہیں خریدا، اور نسوانیت نہیں خریدی، فاطمہ کا جذبہ نہیں خریدا، سمیہ کا شوق نہیں خریدا، ہاجرہ کا جذبہ نہیں خریدا. تو پھر کیا لایا؟ مکے میں ملا کیا؟ میرے بھائیو یہ لے کر آنا
یہی حج کا مقصد ہے، اسی کے لیے مکہ جانا اور مکے میں یہ ساری چیزیں ڈھونڈتے پھرنا، صفا پر کھڑے رہنا، صفا کی پہاڑیوں کو آواز دینا، مروہ پر کھڑے رہنا، مروہ کی پہاڑیوں کو آواز دینا، کبھی رکن یمانی پر جانا، کبھی رکن عراقی پر جانا، اور کبھی زمزم پر جانا، اور کبھی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو جانا، کبھی غار ہرا کے دامن میں کھڑے رہنا، غار ہرا پر جانا اور غار ثور پر جانا، اور نبی کا وہ سارا جذبہ، صحابہ کرام کی وہ قربانیاں اپنے دامن میں عہد اول کی سمیٹ کر لانا۔ ہمارے ملک کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں کی انسانیت کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، صرف مسلمانوں کو ضرورت نہیں، ہمارے ملک میں بسنے والے ہمارے ان برادران وطن کو، ان بھائیوں کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کی توحید کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، پرہیزگاری کی ضرورت ہے، خوف خدا کی ضرورت ہے، ایثار کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، حلم کی ضرورت ہے، عناد کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں سے لانا اور لا کر یہاں پر تقسیم کرنا، یہ زندگیوں میں اپنا کر آنا، اتنے دن رہے تو سیکھ کر آنا۔ اور جب مدینہ جائیں تو میرے بھائیوں، مدینے میں ہر مومن کا قلب دھڑکتا ہے، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس جگہ جاؤں جہاں میرے نبی کا جسد خاکی آسودہ ہے، آرام ہے، اور میں اس جگہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مدینہ منورہ جانا، مدینے کے پیمانوں، مدینے کے سامانوں میں اللہ نے برکت دی۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ تو نے مکے کو برکت والا بنایا، اے اللہ مدینے کو بھی برکت والا بنا دے۔ اللہ نے کہا مدینے کے سامانوں میں برکت، مدینے کے پیمانوں میں برکت۔ جب برکت دی اس کے بھی حدود متعین کر دیے۔ مدینہ جانا، مدینہ مسلمان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ عشق کا مرکز و منبع ہے۔ یہاں جاؤ گے جذبے بلالی لے کر جانا، جذبے بلالی لے کر جانا، عمار و یاسر کے جذبے لے کر جانا، خالی پیلے جذبے مت لے جانا۔ ہم نے وہاں ایسے گستاخ بھی دیکھے ہیں کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اطہر پر موبائل آن کر کر سلام کرتے ہیں۔ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ دامن بھرنے جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادنا گستاخی سے دامن خالی ہو جائے۔ بڑے ادب کے ساتھ جانا، نگاہیں نیچی ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کے سامنے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے اوپر تمہاری آواز نہیں ہونا چاہیے، آوازیں بھی پست ہو، نگاہیں بھی پست ہو، شور نہ ہو، درود زبان پر ہو، جتنا پڑھ سکتے ہو درود کی کثرت کے ساتھ جانا اور پوری محبت لے کر جانا۔ صرف محبت نہیں، چہرہ بھی لے کر جانا، ورنہ صاحب مستنڈے جاؤ گے، نبی کے سامنے کھڑے رہو گے، داڑھی صاف چکنے سپاٹ اس طرح مت جانا، داڑھی لے کر جانا، چہرہ لے کر جانا، یہود و نصارہ کا لباس پہن کر مت جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ ان میں سے، رسول کی شکل بنا کر جانا، ان کا مزاج بنا کر جانا، اس طرح وہاں پر جانا اور ادب سے سلام کہنا، ادب سے سلام کہنا، ریاض الجنت میں جانا، ایک ایک استوان عائشہ پر، استوان حنانہ پر، استوان توبہ پر، استوان حرس پر جہاں بھی کھڑے رہنا، خوب دل لگا کر نمازیں پڑھنا۔ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ماں بین منبری و قبری، میرے اور میرے قبر کے درمیان کا جگہ کی جنت کی کیاری ہے، وہاں پر عبادت کرنا اور اپنی سب محبت، اور وہاں سے میرے بھائیوں اتباع لانا، نبی کا طریقہ لانا، نبی کی محبت کے ساتھ نبی کا طریقہ لانا، نبی کا چہرہ لانا، نبی کا انداز تکلم لانا، نبی کا انداز چلنے کا لانا، بیٹھنے کا لانا، سننے کا لانا، کھانے کا لانا، معاملات لانا، اخلاق لانا۔ مدینے میں نہیں ملیں گے تو اور کہاں ملیں گے؟ وہیں ملیں گے، وہیں سے لانا۔ سب کو وہیں سے ملا، تم کو اور مجھے بھی وہیں سے ملے گا۔ خوب وہاں جانا اور خوب وہاں سے مانگنا اور لینا اور حاصل کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے مدینہ، جس مدینے سے دنیا کو ہدایت کا نظام ملا، دنیا کو عدل ملا، انصاف ملا، دنیا سے ظلم ختم ہوا، لڑکیوں اور عورتوں کو حقوق ملے، انسانیت کو برابری کی بنیاد پر حق دیے گئے اور نہ برادری اور نہ برابری کے امتیازات کو ختم کر دیا گیا۔ اور حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے توحید کا، وحدانیت کا اعلان کر کر ایک دوسرے کی حق کی پاسداری کی تلقین کی، سود کو، حرام ذرائع کو پامال کر دیا، کہا سود پامال ہے، سود پامال ہے، سود کو پامال کر دیا۔ عورتوں کے ساتھ انصاف کا
کہ استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک اور اپنے ماتحتوں اور کاریگروں کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین دی، نمازوں کی پابندی کی تائید کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک اللہ کے دین کو دنیا میں چمکانے کے لیے بھوکے اور پیاسے رہے۔ وہ لٹے ہوئے قافلے جب بدر سے لوٹا، وہ قافلہ جب احد کے پہاڑ سے لوٹا، جب 70 صحابہ احد کے دامن میں شہید ہو کر مدفون کر دیے گئے، جہاں نبی کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے اور مصعب ابن عمیر بھی تھے اور عبداللہ ابن جہش بھی تھے اور بڑے بڑے صحابہ تھے، تو میرے بھائیوں مدینے پر کیا گزری۔ اور جب وہ 14 بدر کے میدان میں شہیدوں کو دفن کر دیا گیا تو نبی کے صحابہ پر کیا گزری، زندگی کی پوری پونجی اور کمائی یہاں پر لگا دی گئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی۔ وہ زمانے کا مدینہ دیکھنا جہاں گھروں میں یتیم تھے، عورتیں بیوہ تھی، پیٹوں پر پتھر بنتے تھے، آنے والے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایثار کا یہ عالم تھا کہ مہمان بھوکا نہ رہنا پائے، بچے کو رات بھر گود میں رہ کر صحابی پہلا کر سلا لیا کرتا تھا۔ اللہ رات میں نبی کو خبر دیتا، یُصِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ چاہے ان کو اپنے پر تنگستی ہی کیوں نہ گزر جائے لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ حال تھا، اور دین کے کاموں میں ایسے بڑھ چڑھ کر کہ چاہے کھیت برباد ہو جائے، چاہے کاروبار مٹ جائے، دین کا کام مٹنے نہ پائے، دین پامال نہ ہونے پائے، لواء الحمد اونچا رہے، اللہ کا جھنڈا اونچا رہے، اس کے لیے سب کچھ کیا۔ آج میرے بھائیوں میری دکان اونچی، میرا نام اونچا، میرے پکوان اونچے، بس اسی میں ہے دین کا آج حال کیا ہے۔ زندگیوں میں آج کون زبردستی ہمارے زندگیوں سے دین نکال رہا ہے، کون زبردستی غیروں کے طریقے لا رہا ہے؟ ہم خود اختیار نے، کیونکہ ہم نے مدینے کی درسگاہ سے وہ انسانیت نہیں لی، وہ دین نہیں لیا، وہ ہدایت نہیں لی جو ہدایت وہاں ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں وہاں سے یہ لانا اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں بسانا تو ہمارا حج مقبول بھی ہے، مبرور بھی ہے، ہماری کوششیں مشکور بھی ہے، ہمارے گناہ مغفور بھی ہے، ہم اللہ کے مقبول بھی ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں پھر حج مردود بھی ہے، ہم مقبول بھی ہے اور قابل ملامت بھی ہے، نہ ہمارا کوئی عمل مقبول ہے نہ پھر کوئی بات ہے، ہم ویسی خالی گئے لبیک کہتے گئے۔ میرے بھائیوں البیک وہاں پر ایک فوڈ کی دکان ہے، کھانا ملتا، البیک میں ٹائم پاس کیا، واپس آ گئے، ہو گیا ہماری واپسی، پھر وہی یہاں پر زندگی ہے اور اسی طرح کے شب و روز ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ان جذبوں کے ساتھ ہم جائیں اور اس آواز کو اپنی دل کی گہرائیوں تک پہنچائیں، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، نعمتیں اور تعریفیں تیرے لیے حاضر ہوں، یہ کہہ کر جائیں۔ اللہ جانے کو قبول فرمائے، آنے کو قبول فرمائے، حج کو مبرور فرمائے، صحیح کو مشکور فرمائے، گناہوں کو مغفور فرمائے، ہم سب کو حج کے لیے قبول فرمائے، ہماری زندگیوں میں وہ خوبیاں وہ صفات پیدا فرمائے جو کان مدینہ میں اور کان مکہ میں ملتی ہے۔ وہ توحید آئے، وہ دین آئے، وہ ہدایت آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا